یہ ریڈیو پاکستان ہے اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سجاد پرویز اور ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں عبدالرؤف خان۔ آج ہماری مہمان شخصیت بنیادی طور پر وہ سیاح ہیں، صاحب کتاب نہیں بلکہ صاحب کتب ہیں، ولاگر ہیں، بلاگر ہیں اور دنیا دیکھنے کا ان کو شوق ہے، لیکن وہ دنیا کس انداز میں دیکھتے ہیں، کون سا ذریعہ استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کے علاوہ کن کن ممالک میں کس ذریعہ سفر کے ذریعے جا چکے ہیں، یہ سب ہم ان سے پوچھیں گے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں عبید اللہ کیہر۔ عبید اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے مہمان بنے۔ سب سے پہلے تو میں یہی پوچھوں گا کہ لوگ بچپن میں خواب دیکھتے ہیں انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، یہ سیاحت کی طرف آپ کیسے آ گئے؟ خواب تو ہم نے بھی دیکھے اور ہمارے والدین نے بھی دیکھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں زیادہ خواب والدین ہی دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے والدین نے بھی دیکھا کہ بھی ہمارا بچہ پڑھاکو ہے تو یہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے گا یا پائلٹ بنے گا، تو وہ ہم بھی چلتے رہے۔ میٹرک میں اچھے نمبر آ گئے تو کراچی کے اچھے ٹی جے کالج میں داخلہ مل گیا جی کا۔ ٹھیک، ویسے پیدائش میری خیرپور سندھ کی ہے، ٹھیک، لیکن ساری تعلیم اور بچپن وہیں گزرا ہے۔ ٹھیک، تو وہ جہاں ڈی جے کالج میں اتنے نمبر آ گئے کہ این ڈی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، زبردست، اور وہاں پہ جتنے نمبر تھے اس میں میکینیکل ٹیکنالوجی مل گئی۔ اب اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ دگ و دو نہیں تھی کہ کون سی چیز حاصل کی جائے۔ جب میں میکینیکل انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ پہ آ گیا، وہ بھی ٹیکنیکل ذہن شروع سے تھا تو وہ بڑا مزہ آیا اس کے اندر۔ لیکن میٹرک کے زمانے میں ہی ہمیں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور جو سب سے زیادہ کتابیں پسند آئیں وہ پسند آئی سفر نامے۔ تو جب سفر ناموں کو پسند بھی کرتے تھے، گھومنے کا شوق بھی تھا اور بڑے بھی ہو گئے تھے اور وقت بھی تھا۔ ہم جو کہ انجینئرنگ اسٹوڈنٹ تھے تو ٹیوشنیں بہت پڑھاتے تھے، پیسے بھی تھے۔ ٹھیک، تو ہم نے کیا کیا کہ بھئی یہ بڑا اچھا موقع ہے، اور اس چھٹیوں میں گھومنا شروع کیا۔ تو وہ سفر کی طرف ایسا وہ راغب ہوئے، اور پہلے ہی سفر نے اتنا جگڑ لیا ہمیں۔ پہلا سفر کہاں کا کیا؟ سوات کا، کراچی سے؟ کراچی سے روڈ ٹو سوات؟ ہاں، اچھا، اس کا روڈ ٹو سوات کا میری یہ کتاب بچپن تک اس میں ذکر ہے کسی اور حوالے سے، ٹھیک، لیکن اس وقت تو نہیں ہمیں پتا تھا۔ تو وہ سوات کا سفر جب کر کے واپس آیا تو چونکہ تحریر سے دلچسپی بھی تھی، ڈائری بھی لکھتا تھا، نونہال بچوں کے رسالوں میں لکھتا تھا۔ ٹھیک، پہلا سفر نامہ میں نے لکھا کراچی سے مینگورہ تک۔ وہ سفر نامہ بڑے مزے کی بات مشرق میں شائع ہو گیا 3-4 قسطوں میں۔ زبردست، تو یعنی وہ ایک طالب علمانہ سی کوشش تھی۔ بچوں کے رسالوں میں تو کچھ چیزیں شائع ہوئی تھی، لیکن یہ بڑے اخبار میں وہ پہلا سفر نامہ شائع ہوا۔ اس وقت کس جماعت کے طالب علم تھے آپ؟ میں فرسٹ ایئر میں تھا۔ اچھا، واہ، زبردست، ٹھیک، یہاں سے سفر شروع ہوا۔ ٹھیک۔ اچھا، سیاحت آپ کا شوق ہے، اور آپ نے جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے تعلیم میکینیکل انجینئرنگ کی حاصل کی، تو اس کے بعد غم روزگار میں کہاں کہاں رہے؟ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو یہ فلم، فوٹوگرافی، تحریر، ان چیزوں سے تعلق، رابطہ رسالہ نکلا کرتا تھا، بالکل، جو لوگ باہر رہے ہیں وہ تو سب ٹرینڈ سیٹر تھا، ایک ادبی رسالہ موقع تھا۔ میری جب یہ پہلی تحریر آئی کراچی سے مینگورہ تک، تو اس تحریر کے چھپنے تک میں چائنا جا چکا تھا۔ یعنی ہوا یہ کہ ہم جب سوات گئے، گھوم کر واپس آئے، تو پھر کچھ اور دوست تیار ہو گئے کہ یار تم اتنا اچھا گھوم کر آئے ہو، ہمیں بھی سوات لے کے چلو۔ ٹھیک، 4 دوست مل کے ہم پھر نکلے سوات جانے کے لیے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے، راولپنڈی سے ہم بشام، اور بشام سے سوات جانا چاہ رہے تھے، ایک نیا راستہ۔ تو راستے میں ایک بزرگ ہمیں ملے بس میں، انہوں نے کہا کہ آپ اتنی ہمت کر کے وہاں سے یہاں تک پہنچے تو سوات تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے پہلے، تو آپ گلگت کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ انہوں نے قائل کر دیا ہمیں۔ ہم وہاں بشام میں اتر کے دوبارہ بس میں سوار ہو گئے اور گلگت پہنچے۔ گلگت پہنچ کے ہمیں پتہ چلا کہ گلگت تو کچھ بھی نہیں، آپ چائنا کیوں نہیں جاتے؟ واہ، اب چائنا کے لیے ویزا چاہیے تھا۔ ٹھیک، تو میں واپس آئے کراچی، گلگت وغیرہ ہنزا گھوم لیا، واپس کراچی آتے ہی پاسپورٹ بنوایا پہلا، اور بنتے ہی چائنیز ایمبیسی کے اندر ہم نے، وہ جو قونصلیٹ تھی اس کے اندر ہم نے ویزا 3 دوستوں نے اپلائی کر دیا کراچی میں۔ ہاں، ایسے ہی فری میں، بغیر کسی تحقیق کے۔ یعنی ہم ویزا لینے گئے تو ویزا آفیسر کو انگریزی اس کو بھی نہیں آتی تھی، ہمیں بھی نہیں آتی تھی، اس سمجھ میں نہیں آیا ہم کون ہیں کیا ہیں۔ اس نے کہا تو یونیورسٹی کا وہ لے کر آ جاؤ لیٹر کے، تم اسٹوڈنٹ ہو۔ لیٹر ہم لے کے چلے گئے، بس وہ ویزا لگ گیا، اور ہم بائی روڈ گئے چین کاشغر، وہاں سے واپس آئے۔ بہت مشکل اس سفر میں اردو اور انگلش دونوں کا سفر شامل تھا۔ اس وقت میں شاہراہ قراقرم پوری بنی بھی نہیں تھی۔ کس سن کی بات ہے یہ؟ 87۔ اچھا، ٹھیک ٹھیک، 87 میں۔ اس وقت تو ذرائع آمد و رفت بھی اتنے جدید نہیں تھے۔
بہت برے ذرائع آمد و رفت تھے. ایسی گاڑیاں تھیں کہ جو ہمارے گدھا گاڑیوں سے بھی بدتر تھیں, ایسی ان میں ہم نے سفر کیا. واپس آئے تو وہ اس وقت سوات کا سفر نامہ جب شائع ہوا تو اس وقت تک میں اس کے سفر نامے کی بھی کچھ چیزیں میں لکھ چکا تھا. تو وہ ایک دوست مجھے لے گئے رابطہ میگزین میں, تو وہاں میں نے جب ان کو دکھایا کہ یہ لکھا ہے تو بڑا پسند آیا ان کو. انہوں نے سالنامے میں اس کو شائع کر دیا, شائع کیا. اور اچھے خاصے یعنی جس زمانے میں 300 روپے ملا کرتے تھے اخباروں سے میکسیمم رائٹر کو, تو وہاں سے ہمیں 2,500-3,000 روپے ملتے تھے. واہ بھائی واہ, مضمون کیا بات ہے, زبردست. وہاں سے جو وہ پاکٹ بنی بھی آ گئی, سیاحت بھی ہو گئی اور شوق بھی پورا ہو گیا. جی 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 جی. تو رول مہنگے آتے تھے, مہنگی تھی, ڈیولپنگ, پرنٹنگ. تو آپ جیسے 300 روپے کا ایک رول آتا تھا, تو جب میں بنا کے آتا تھا تو وہ کسی کیلنڈر کمپنی کو, ایون پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو PTDC, ان کو دکھاتا, رابطہ والوں کو دکھاتا کہ بھئی یہ رول ہے, یہ فلاں ہنزا کا ہے یا سوات کا ہے, یہ میں بیچنا چاہ رہا ہوں. تو وہ 3,000 میں بک جاتا تھا. واہ زبردست. 10 گنا زیادہ. اب تک کتنے ممالک کے سفر کر چکے ہیں؟ میں نے 6 ملک نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں, لوگ عام طور پہ تعارف کراتے ہیں نا میرا, تو جیسے ہمارے سندھ کے, میں ویسے بیسیکلی سندھی زبان ہے میری. جی جی. تو ایک دوست ہمارا تعارف کرنے لگے, جی سائیں عبید اللہ کے رساں جو دوست تھا سجی دنیا گھومے ہوا. ساری دنیا گھوما ہوا مجھے سمجھتے ہیں, حالانکہ میں 6 ملک دیکھے ہیں. میرے کلاس فیلوز یونیورسٹی کے جو ہیں وہ بھی مختلف جابس کی وجہ سے دنیا کے 50 ممالک دیکھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار تو بڑا خوش قسمت ہے, تو نے تو بڑی دنیا دیکھی ہے. تو میں کہتا ہوں یار تو نے 50 ملک دیکھے ہیں, میں تو 6 ملک دیکھے ہیں. کہ ہم نے تو میٹنگیں بھگتائی ہیں, گھومتے تو آپ ہیں. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو 6 ممالک دیکھے تو آپ نے اسی طرح دیکھے جس طرح کسی نئی جگہ دیکھنے کا حق ادا ہوتا ہے بنیادی طور پہ, کیونکہ آپ سیاحت کے حوالے سے گئے نا, تو آپ نے وہاں یقیناً تاریخی عمارات بھی دیکھی ہوں گی, اہم شہر بھی دیکھے ہوں گے, وہاں کے لوگوں سے بھی ملے ہوں گے. کون کون سے ممالک 6 جو آپ نے بتائی, ان میں کون کون سے شامل ہیں؟ 6 ملک تو ضرور دیکھیں, لیکن ایک سے زیادہ بار بھی دیکھا ہے ان کو. تو سب سے زیادہ تو میں ترکی گیا ہوں, 4 دفعہ ترکی گیا ہوں. اور چین گیا ہوں 1 دفعہ, بائی روڈ پہلا سفر تھا. اسی طریقے سے ایران گیا ہوں 2 دفعہ. جو دوسری دفعہ ایران گیا ہوں تو اس میں صرف ایران نہیں تھا بلکہ آذربائیجان. تو بائی روڈ ویزے اتنی آسانی سے ملتے نہیں ہیں. ترکی تو بائی روڈ نہیں گیا, لیکن میری کوشش انتہائی ہوتی ہے کہ جہاں بھی جاؤں بائی روڈ جاؤں. ٹھیک. تو بائی روڈ ویزے اتنی آسانی سے ملتے نہیں ہیں. تو ادھر آذربائیجان کے سفیر سے, جو پاکستانی سفیر اس وقت خاتون تھیں, تو ان کے سفارش سے ہمیں آذربائیجان کا ویزا مل گیا. 2 دوستوں کو. سفر پہ جاتے ہوئے دوسرا دوست کہنے لگا یار میں تو نہیں جا رہا, اس کو سفر کا خوف ہو گیا. تو میں نے اکیلا وہ سفر کیا, اس میں باکو آذربائیجان تک, اس کا سفر نامہ بھی لکھا تھا اس زمانے میں, باکو بائی روڈ. اچھا, زبردست. تو وہ سفر کیا, یعنی آذربائیجان, ایران, چائنا, ترکی, سعودی عرب اور بنگلہ دیش. اچھا, بنگلہ دیش بہت کم ہمارے لوگ سفر کے لیے جاتے ہیں, سیاحت کے لیے. سفر میں نے لکھا ہے سفر نامہ, واحد 2 سفر نامے ابھی تک ہیں بنگلہ دیش کے. ایک قمر علی عباسی صاحب کا, جی جو ہمارے ریڈیو کے سابق کراچی ریڈیو کے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے, اور دوسرا آپ نے لکھا ہے. دوسرا میرا ہے, اور نظر نہیں آیا, ہو سکتا ہو. صحیح, لیکن یہ جو معروف ہے ان میں یہ 2 نام آتے ہیں. یعنی اب آپ, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ صاحب کتاب نہیں صاحب کتب ہیں. کتنی کتابیں آ چکی ہیں اب تک؟ اب تک تو مجموعے بھی آئے ہیں اور الگ سے بھی کتابیں آئی ہیں, تو ٹوٹل 10 کتابیں آئی ہیں. ایکچولی وہ 13 ہیں, ٹھیک, لیکن 10 کتابوں کے اندر وہ ہیں. جیسے کیسپین کنارے میرا سفر نامہ ہے, جس میں ایران کے 2 سفر اور آذربائیجان کا 1 سفر, یہ تینوں سفر نامے ایک ہی کتاب میں ہیں. ٹھیک. ترکی میں 4 دفعہ گیا ہوں, لیکن 4 دفعہ کے سفر ایک ہی کتاب میں ہیں. کمپائل کر دیا آپ نے. باقی جو کتب ہیں ان کے نام اور کیا کیا ان کے تھیم ہیں؟ جو ایک کتاب تو میری ہے, جو میں اس کتاب کو اپنا وزٹنگ کارڈ کہتا ہوں, اس کتاب کا نام ہے سفر کہانیاں. ٹھیک. سفر کہانیاں کے نام سے میں کراچی کے اخبار میں کالم لکھتا تھا, جس میں ہر کالم ایک سفر نامہ ہوتا تھا. یعنی ایک ہی کالم میں آپ نے پورا سفر نامہ, اب اس کی کوئی اگلی قسط نہیں ہوتی تھی, مکمل ہوتی تھی. تو وہ ان کا مجموعہ آیا سفر کہانیاں کے نام سے. بعد میں نے یہ کیا کہ باقی جو سفر تھے, دوسری کتابیں جو بڑی میں نے لکھی, ترکی کی اور بنگلہ دیش کی, چائنا کی, وہ ان کے بھی کچھ سلیکٹڈ چیپٹرز میں نے اس میں شامل کر دیے, تاکہ کوئی شخص کو صرف ایک کتاب مل جائے تو اس کو میرے پورے کام سے آگاہی حاصل ہو. ایک تو یہ کتاب ہو گئی. اس کے علاوہ جو چین کا سفر ہے اس کا نام ہے قراقرم کے پار, جو ایران اور آذربائیجان کا اس کا نام ہے کیسپین کنارے, جو ترکی کا سفر نامہ ہے اس کا نام ہے یار من ترکی, اور جو بنگلہ دیش کا سفر نامہ ہے اس کا ہے نام ہے دریاؤں کے دیس میں. اچھا, سعودی عرب کا جو سفر نامہ ہے جو اس میں شامل ہے میرے مجموعے میں,
اس کا نام ہے سرزمین معجزات. کیا نام ہے زبردست. اور پاکستان سے متعلق ہے وہ الگ ہے. جس میری کتاب ہے شہر کہانیاں, جس میں بہاولپور کا بھی شامل ہے. 97 میں نے بہاولپور پہ لکھا تھا. اچھا. یہ رابطہ کا ایک سلسلہ تھا, ایک شہر ایک انجمن. مجھے یاد ہے کہ وہ بلکہ ہم رابطہ اس لیے خریدتے تھے کہ شاید اس دفعہ ہمارے شہر کا ہوگا. اچھا وہ آپ تھے وہ؟ جی ہاں, یہاں کا, یہاں شاہ دہلوی صاحب سے میں جی. اچھا آپ بلاگر بھی ہیں. اس سے پہلے میں ایک اور بات کروں گا, سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں, مجھے بھی تھوڑا بہت شوق ہے آرکائیوز کے حوالے سے, تو ہمیں جو بھی سوشل میڈیا پہ تاریخی سے مراد یہ ہے کہ 30-40 سال پہلے جو اخبارات تھے ان میں جو اشتہارات چھپتے تھے, چاہے وہ کسی مصنوعات کے ہوتے تھے یا فلمی ہوتے تھے, تو اب وہ آرکائیو کی صورت میں مختلف گروپ پوسٹ کرتے ہیں اور اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کاپی رائٹ آپ کا نام لکھا ہوتا ہے. آپ کو شوق تھا اشتہارات جمع کرنے کا یا کیا وہ اس کا؟ یہ بڑی خوبصورت کہانی ہے. چلیے بتائیے. ہوا یہ تھا کہ 2016 میں کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہوا. تو کراچی میں ذرا بڑا گھر تھا, اسلام آباد میں ایک فلیٹ چھوٹا تھا, تو وہ اس میں 2 ہی کمرے تھے. اس میں ہم 5 افراد, میری 3 بچے اور ہم, اس میں ہم شفٹ ہو گئے. جب کراچی سے نکلے اسلام آباد کے لیے تو پہلے تو یہ تھا ذہن میں کہ سارا سامان ٹرک میں لوڈ کرا کے ہم لے کر آئیں گے, لیکن پھر یہی ہوا کہ سامان سب ادھر ہی بیچ دیتے ہیں اور وہاں نیا لے لیں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آدمی کی جو وہ بیچ نہیں سکتا. بالکل صحیح ہے. اچھا, اس میں میرے 4 کارٹن تھے بڑے بڑے, جس میں پرانے رسالے رکھے ہوئے تھے. زبردست. اردو ڈائجسٹ, سیرا ڈائجسٹ, سبرنگ ڈائجسٹ, یہ جو ہمارے اس زمانے کے معروف تھے. تو میں نے کہا یہ تو 400-500 روپے کی بھی ردی نہیں بکے گی, اور اس کو میں اس کے اندر تو علم کا خزانہ ہے, افسانہ کا پتہ نہیں کیا کیا ہے. وہ میں کارٹن تو لے آیا میں, وہ ایک بیڈ روم میں کونے میں وہ کارٹن سجا کے رکھ دیے. اب وہاں بیگم صاحبہ بار بار کہتی کہ بھئی یہ کب تک یہاں رکھا جائے گا ان کو. تو ایک دن میرے ذہن میں خیال ہے, میں نے کہا ایسا کرتا ہوں کہ یہ پورے رسالے تو میرے کام کے نہیں ہیں, میں ان کی جلدیں کھولتا ہوں اور جو کام کے افسانے, کہانیاں, شکاریات, جنگ عظیم اور سب چیزیں ہیں, وہ ان کی کیٹیگریز بنا کے ان کو میں الگ الگ کر لیتا ہوں, اور باقی جو بھی بچ جاتی ہے ردی وہ میں پھینک دوں گا. تو اس طرح وہ ایک مختصر جگہ پہ آ جائے گا. میں نے جب کام شروع کیا تو مجھے حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ اس میں کہانیاں وغیرہ تو جو عمدہ ہیں, اشتہارات کا ایک بڑا خوبصورت کلیکشن اس میں سے نکل رہا تھا. ٹھیک. جب اس کی میں نے کیٹیگریز بنائی تو وہ کچھ جیسے صابن کے اشتہارات, گھی کے اشتہارات, ایئر لائنس کے اشتہارات, بینکوں کے, تو کئی کیٹیگریز بن گئی. اس کی فائلیں چھوٹی چھوٹی بن گئی. تو بس میں نے پھر یہ ایک اسکینر خریدا اچھا والا, اور ان کو میں نے اسکین کر, میں نے کہا یہ تو بوسیدہ ہیں, یہ خراب نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. خوبصورت ہائی ریزولیوشن 300 DPI پہ میں نے اسکین کیا, ایک فیس بک پہ پیج بنایا, ایڈ آرکائیوز بائی عبید اللہ کیہر, اور اس پہ میں نے ان کو 1500 اشتہار میں نے اپلوڈ کیے. وہ اپلوڈ کرنے کے کچھ ہی دن بعد وہ مجھے واپس واٹس ایپ سے ملنا شروع ہو گئے, دیکھیں عبید بھائی یہ کتنے اچھے اشتہار. بھائی میرا اس میں نے واٹر مارک لگایا ہوا تھا. بالکل وہ مجھے ہی ملنا شروع ہو گئے. میرے سالہ ہے وہ, اس نے کہا کہ عبید بھائی یہ ان پہ آپ کا نام کیوں لکھا ہوا ہے اشتہارات پہ, یہ آ رہے ہیں واٹس ایپ سے. میں نے کہا یار میرے ہی پیج سے اٹھائے ہوئے ہیں. پھر ایک کتاب لکھی ایک خاتون نے لاہور میں ایڈورٹائزنگ پہ, جو صرف گارمنٹ سے متعلق تھی. ٹھیک. اس کتاب میں مسجات لے کے بہت ساری چیزیں انہوں نے استعمال کی اور میرا نام اس میں شامل کیا. ایک صاحب نے اس پہ ایک اسپیشل انگلینڈ کی کسی کمپنی سے کوئی ڈگری لی ہے, تو اس میں ریسرچ کے طور پہ ان کو یہ بھی ٹاپک ملا تھا کہ, تو وہ بھی بڑے رابطے میں رہے. ابھی دیکھ خامخواہ کی چیزیں ہیں یہ. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. شاید آپ پاکستان کی پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سیاحت کے حوالے سے ایک CD یا ای بک بھی تیار کی تھی. اس کا خیال کیسے آیا, اور وہ تو بڑا کاسٹلی کام ہوگا. ہاں, ہوا سب میں یہ تھا کہ جب میری اتنی تحریریں جمع ہو گئیں کہ کتاب آ سکتی تھی, تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بھی کتاب آنی چاہیے. تو مختلف پبلشر سے میں نے رابطہ کیا. تو آپ کو پتہ ہی ہے پبلشر اتنی آسانی سے تو نئی کتاب چھاپتے, اور وہ بھی نئے رائٹر کی. تو اسلام آباد میں ایک پبلشر نے مجھے وعدہ کیا کہ وہ کتاب میری شائع کر دے گا. میں نے ایک مسودہ ان کو دے دیا. اب میں بار بار پوچھوں ان سے. ایک دن انہوں نے چھڑ کے کہا کہ آپ نے بڑا تنگ کر رکھا ہے, جائیں ہم کوئی نہیں کتاب آپ کی چھاپتے. ٹھیک. اچھا, مایوس ہو کے بیٹھ گیا. اس زمانے میں اسلام آباد کے ہاسپٹل میں یہ آڈیو ویژول اسپیشلسٹ تھا, پریزنٹیشن بنانا, ڈاکومنٹریز بنانا, فوٹوگرافی. تو اس میں کبھی کبھی کوئی ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے, وہ اردو میں بھی پریزنٹیشن بنواتے تھے. ٹھیک. تو میں نے کہا جب میں ان کی تحریر کو اسکرین پہ سلائڈس کی صورت میں بنا سکتا ہوں, میں اپنی کتاب کو سلائڈس میں کیوں نہ تبدیل کروں. صحیح.
میں نے کتاب کو سلائڈز میں تبدیل کیا, اس کی آٹو رن CD بنائی کہ وہ کتاب کی طرح کھلے, آپ کمپیوٹر میں ڈالیں اور سامنے ٹائٹل آ جائے, ماؤس کلک کر کے جس چیپٹر پہ جانا چاہیں چلے جائیں. یہ میں نے بنا لی کچھ دن میں. اب میں نے کہا اس کو کیا کروں, میں افتخار عارف صاحب کے پاس لے گیا, اکادمی ادویہ. میں نے کہا افتخار صاحب یہ دیکھیں یہ ایک CD میں نے بنائی ہے. انہوں نے اپنے کمپیوٹر میں لگائی, دیکھی, اس کے بعد کہنے لگے بیٹا ادھر سے گھوم کے آؤ ذرا اپنی ٹیبل کے ادھر سے. وہ گھوم کے انہوں نے آنے کا کہا اور گلے لگا لیا. کہنے لگے بیٹے تم نے اردو کی پہلی ڈیجیٹل کتاب بنا ڈالی ہے. واہ 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 واہ. اس کے بعد ریڈیو کو فون, ٹی وی والوں کو فون, اخباروں والوں کو, نظیموں کو. اسی ہفتے دھوم دھام سے انہوں نے تقریب کی اور دنیا کے تقریباً جن ملکوں میں بھی اردو اخبارات رسالے شائع ہوتے ہیں ان میں وہ خبر شائع ہوئی کہ اردو کی پہلی ڈیجیٹل کتاب پاکستان میں عبید اللہ کیہر نام کے ایک بندے نے تیار کر ڈالی ہے. جی اس کے بعد 8-10 اور میں ڈیجیٹل کتابیں لے کر آیا. اچھا اب تو CD ہی بننا بند ہو گئی ہے, چینج ہو گیا, تو وہ چیزیں ابھی بھی محفوظ ہیں میرے پاس. پھر کتابی صورت میں بھی آ گئی بہت ساری. آج بھی گوگل پہ اگر آپ ٹائپ کریں فرسٹ ڈیجیٹل بک ان اردو تو کوئی نہ کوئی ویب سائٹ پہ میرا تعارف نکل آئے گا. آپ نے حال ہی میں موٹر سائیکل پر پنجاب کا سفر بھی کیا سیاحت کے فروغ کے لیے, کیسا تجربہ رہا؟ اس کی تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ بائکر میں بنا کیسے. جی یہ جو سیاحت ہماری شروع اس میں بائک کا کوئی دخل نہیں تھا, بائک چلاتے تھے, طالب علمی میں چلائی, شروع میں چلائی. تو چولستان جیپ ریلی, ہم اب بہاولپور میں بیٹھے ہیں, بہاولپور کا لنک بنتا ہے میری بائکنگ سے. اچھا, میں کراچی میں تھا تو یہاں چولستان جیپ ریلی ہوئی, جو سرائے چولستان کا اب ایک انٹرنیشنل ایونٹ بن چکا ہے جو ہر سال فروری میں ہوتا ہے سیاحت کے فروغ کے لیے. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, چولستان میں میلہ لگتا ہے, کیمپنگ ہوتی ہے, بلکہ اب تو بیرون ممالک سے بھی پارٹیسپینٹس آتے ہیں. اور ایک گورنمنٹ کا جو ایک ویژن ہے پروموشن کا, ٹورزم کا, اس کے فروغ میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. جی فرمائیے. تو اس میں ہمارے دوست ہیں یہاں بہاولپور کے رئیس احسان, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیں اور ہم یہاں کچھ ٹورسٹ کو ایوارڈ دیتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے, تو آپ اس میں جج کا کردار ادا کریں. اچھا, میں کہا ٹھیک. میں آیا تو پتہ چلا کہ جی جن لوگوں کو ایوارڈ دینا ہے وہ بائکرز ہیں, تو ان کا پروفائل مجھے مل گیا. مختلف کیٹیگریز تھیں, پہلا, دوسرا, تیسرا انعام میں نے جو فیصلہ کیا, اور بھی جج 2 اور تھے, تو وہ ہو گیا. لیکن وہ جو بائکر کمیونٹی تھی انہوں نے کہا کہ دوستی ہو گئی. لاہور میں کلب تھا تو انہوں نے وہاں مجھے بلایا, کراس روڈ کلب والوں نے, اور کہا کہ آپ ہمارے ممبر بن جائیں. میں نے کہا میں تو بائکر ہوں ہی نہیں, تو میں آپ کا ممبر کیسے بنوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بائکر نہیں ہیں, آپ سیاح تو ہیں نا, تو آپ ہمارے ممبر. انہوں نے اعزازی ایک طریقے سے بغیر بائک کے مجھے ممبر بنا دیا. لیکن وہ بکری کی ماں کب تک خیر بنائے گی. کچھ دن بعد انہوں نے مطالبے کرنے شروع کیا کہ یار آپ بائک لے لیں. پھر بائک لی, لیکن وہ تو بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں, سال میں 1-2 ٹرپ لگاتا ہوں, وہ بھی شہروں کے لگاتا ہوں, پہاڑوں میں نہیں جاتا. لیکن وہ بھی آپ یقین مانیں کہ یہ سوچتا ہوں کہ بہت پہلے کیوں نہیں آ گیا اس طرف. اتنا لطف ہے بائکنگ کا. بائکنگ ایک بہت بڑی تھراپی ہے, آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے. ہاں, بائک پہ آپ اس سفر کا خود حصہ ہوتے ہیں اور اس موسم کو بھی برداشت کر رہے ہیں, چاروں طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھنڈ ہے, اوپن ہے, وہ ہے آپ کا. مجھے کہتے ہیں لوگ کہ آپ بائک میں سفر کرتے ہیں اور راستے میں کیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جو کسی درخت کے نیچے لگا ہوا ہینڈ پمپ بھی خوبصورت لگے نا مجھے, میں رک کرنا اس کا پانی پی کے پھر آگے بڑھتا. آپ کی کتاب حال ہی میں آئی جو ابھی تک ہم تک تو نہیں پہنچی, ہم نے تو فیس بک کو ٹائٹل دیکھا ہے, 55 سے 55 تک. اس سے خیر یہ تو پتہ چل گیا کہ ماشاءاللہ آپ عمر عزیز کی 55 بہاریں دیکھ چکے ہیں. عموماً اس قسم کی کتابیں لوگ لکھتے ہیں جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, تو آپ نے یہ پہلا والیوم اتنی جلدی کیوں لیا ہے؟ پہلا والیوم ہے نا. بات اصل میں یہ ہے کہ میری کتاب آئی تھی 2019 میں, ایک جس کا نام تھا کراچی جو ایک شہر تھا, جو ہٹ ہوئی تھی کتاب, بڑی مشہوری کتاب. وہ اس میں نے اپنی زندگی کے واقعات جو جگ بیتی تھے ان کو میں نے اس میں رکھا. پہلے وہ ڈان نیوز پہ جہاں میں لکھتا ہوں وہاں شائع ہوئی, اور پھر کتابی صورت میں آئی. تو اس کو میں نے شروع کیا تھا اپنے کراچی میں ہوش سنبھالنے سے, اور ختم کیا تھا کراچی چھوڑنے پر. 2001 میں کراچی چھوڑ کے اسلام آباد شفٹ ہوا. تو لوگ کہتے تھے کہ یار تشنگی تو ہے اس کتاب میں, آپ نے جو واقعہ جس طریقے سے بیان کیا وہ 2001 کو بھی 20 سال ہو گئے ہیں, وہ 20 سال ہمیں کہاں سے ملیں گے. تو میں نے پھر وہ 55 سے 55 تک, جس میں میری پیدائش خیرپور کی ہے, کراچی کی نہیں, تو خیرپور میں پیدائش کے بعد ہوش سنبھالنے سے لے کر اور جس سال وہ کتاب لکھی اس سال میں 55 سال کا ہوا. تو وہ پورے 55 سال میں وہ واقعات, یہ نہیں کہ میں یہاں پیدا ہوا مجھے پھول پسند ہے, یہ نہیں ہے اس کے اندر. اس میں وہی چیزیں ہیں کہ جو ہر شخص کہنا چاہتا ہے, جو ہر شخص پر سے گزری ہیں, تجربات کو آپ نے وہ میں نے بیان کی ہیں جو جگ بھی تھی. تو وہ اس کتاب کا نام پھر ہم نے یہ رکھا 55 سے 55 تک. تو سمجھے کہ وہ کراچی جو ایک شہر تھا کتاب کی کنٹینیوشن ہے وہ.
زبردست. سیاحت سے چونکہ آپ کا تعلق ہے تو میں خاص طور پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو موجودہ ہماری حکومت ہے ان کی بڑی پریورٹی ہے سیاحت کو ملک کے طول عرض میں فروغ دینا, اور اس کے سب سے اہم آپ یہ بھی دیکھیے کہ کافی نئے پروجیکٹس بھی آئے تاکہ پاکستان سے ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک سے بھی سیاح آئے. پوری ایک ونٹر ٹورزم کی ایک بنائی گئی پوری اسکیم. آپ بطور سیاح حکومت کے اقدامات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس موضوع پہ حکومت بات کرنا چاہے وہ موضوع اوپر اٹھ جاتا ہے, اس کی اہمیت ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کمراٹ ویلی ہے. کمراٹ ویلی تو ہزاروں سال سے موجود ہے, لیکن اس کے بارے میں زیادہ تب پتہ چلا جب وزیر اعظم صاحب نے اس کے بارے میں بات کرنا لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بھی ایک جگہ ہے یہاں بھی جانا پتا تھا پہلے سے, لیکن ہم تو سیریس, لیکن اس کی وہ پروجیکشن ہو گئی نا جب وزیر اعظم صاحب نے اس کا نوٹس لیا تو پروجیکشن ہو گئی اس کی. اب ٹورزم کے اوپر یہ حکومت بات کر رہی ہے, آئندہ آنے والی حکومتوں یہ بھی اس سے مفر نہیں کر سکتی, وہ اس کو آگے بڑھائیں گی. اور ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ ہم مانے یا نہ مانے وہ دنیا کے کئی ملکوں سے زیادہ ہے. یہی ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں نا کہ ہمارا خطہ وہ خوش قسمت خطہ ہے جہاں ہر قسم کا موسم ملتا ہے, ہر قسم کے ہمارے پاس ہر مذہب سے ریلیٹڈ ہمارے پاس سیاحتی مقامات ہیں, رنگا رنگی ہے, تنوع ہے, اور یہ ہمارا ایک بنیادی طور پہ ہمارا کلچرل ہب ہے. یہ عبید اللہ کھیر صاحب کوئی آخری بات جو آپ ریڈیو پاکستان کے ذریعے کہنا چاہتے ہوں؟ دیکھیں, ہم نے جب شروع کیا, میں نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ جب میں چھوٹا سا تو پہلا ریڈیو ابا نے خریدا, 99 روپے کا ریڈیو تھا, اور وہ لا کے رکھا. تو ہم خیرپور میں رہتے تھے, سندھی ہیں ہم, تو سندھی کافیاں مائی بھاگی کی اور ابراہیم کی, محمد جمن کی, اور اس طرح ڈرامے آتے تھے. تو میں اس ریڈیو کے قریب جا کے اس کے اسپیکرز کے درمیان آنکھ گھسا کے دیکھتا تھا کہ یہ جو آدمی گا رہا ہے اس کے اندر تو نہیں چھپا ہوا, یہ نظر کہاں پہ کہاں سے گا رہا ہے. تو ہمیں تو اس زمانے میں ریڈیو سے ہمارا تعلق ہوا. اس کے بعد جب طالب علمی میں آئے تو بزم طلبہ کے پروگراموں میں ریڈیو میں شریک بھی ہوئے. تو اب بھی آپ دیکھیں کہ جو ٹریول لوگ کرتے ہیں نا, چاہے انہوں نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہو یا چاہے گاڑی میں چل رہا ہو, ریڈیو سنتے ہیں. ایف ایم کی صورت میں آ گیا, لوکل وہ آ گئے. تو جس طریقے سے کتاب کا مستقبل بھی روشن ہے, اندھیرا نہیں ہے, تو یہ آواز کا مستقبل بھی جو ہے وہ روشن ہے, اس میں بھی اندھیرا نہیں ہے. تو یہ جاری رہنا چاہیے, بہت بڑا ذریعہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی آج کے ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز اور ایگزیکٹو پروڈیوسر عبدالرؤف خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ پروگرام آپ نے ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ پر سنا. دلچسپ پروگرام اور تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کے لیے سنتے رہیے ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ.